میں ہوں نوید ستی، اور بات کریں کہ جناب اس وقت سب سے اہم جو ایشو چل رہا ہے ملک میں، وہ چل رہا ہے جناب کہ بجلی کے بلز جس طریقے سے آئے ہیں، اور پوری قوم تو میں نہیں کہوں گا، ہجوم ہے پورے پاکستان میں، ہجوم جو ہے وہ تل ملا اٹھا ہے، اور اب ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں احتجاج شروع ہو گیا، لیکن اس میں سیاست یہ ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی سمیت باقی دیگر جماعتیں بھی اس میں احتجاج میں حصہ لے رہی تھیں، جبکہ نگران حکومت نے جناب کہہ دیا، پرائم منسٹر نے بھی اور انہوں نے بھی پیغام دے دیا، شٹ اپ کال دے دی کہ جناب یہ بل جو ہے وہ جولائی کا ہے، اور ہم تو 14 اگست کے بعد ہماری حکومت بنی ہے، تو یہ میٹر ریڈنگ بھی تو پہلے کی ہوئی ہے۔ اس لیے ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا وزیر اطلاعات نے یہ کہا کہ نہ تو کوئی بل میں کمی ہوگی، آئی ایم ایف کے ساتھ مشروط کر دی ہے، دوسری طرف قسطیں آپ کو دے دیں گے، یعنی آپ کو لتر تو پڑتے رہیں گے لیکن قسطوں میں پڑیں گے، اگر 100 گٹھے لتر مارنے تھے تو وہ اب 4-5 ماہ کے قسطوں میں پڑتے رہیں گے آپ کو، اور ساتھ ہی 3 روپے یونٹ مزید جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، یہ مزید یعنی آپ کو خطرناک خبر آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اچھا اوورآل اگر ابھی کیونکہ رپورٹس چل رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں کہ 435 ارب روپے کی جو بجلی ہے وہ لائن لاسز، چوری اور اس طرح کا، مطلب اس میں آپ کو پتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے، وہ آپ شہری پہ پڑتا ہے، یہی 25 کروڑ غریب عوام پہ پڑتا ہے۔ سالانہ 25 ارب کی سرکاری ملازمین جو ہے وہ بجلی استعمال کرتے ہیں، تو یعنی یوں تقریباً 470 ارب سے زائد، یعنی 500 ارب تو آپ کو یہ جو 24 کروڑ 25 کروڑ عوام ہے اس کو چونا لگایا جاتا ہے کہ جناب اچھا اب پھر بل میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹیکسز جو لگائے گئے ہیں، ایک طرف وابڈا نے ٹیکسز لگائے ہیں، دوسری طرف وابڈا چھوڑتا ہے تو پھر گورنمنٹ آ جاتی ہے، ایسے ایسے ٹیکسز ہیں جو پبلک سے پوچھے ہی نہیں جا رہے۔ اب انکم ٹیکس، اگر ایک غریب مزدور ہے اس کے اوپر انکم ٹیکس بھی اس سے لیا جا رہا ہے، اس سے جو ہے وہ ٹی وی کا بل بھی لیا جا رہا ہے، اس سے ریڈیو کا بل بھی لیا جا رہا ہے، اس سے پتہ نہیں کون کون سے ایڈجسٹمنٹ بل لیے جا رہے ہیں، جو بیچارہ بڑی مشکل سے، جس کو دن ایک یعنی دہاڑی بھی نہیں ملتی، اس قدر، یعنی اگر اس لیول پہ چلے جائیں گے تو ظاہر ہے پھر اس ملک میں کیا ہوگا، انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ دوسری طرف بات کرتے ہیں کہ راول پنڈی اسلام آباد میں، یعنی شہر اقدار میں، تھانہ وارث خان کی حدود میں، یعنی ایک ٹیچر کے ساتھ، اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں، یعنی اگر کسی لیڈر، ابھی جتنے بھی حکمران ہیں، کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوتا تو پھر یہ کیا ہوتا کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گلی میں چلتی ہوئی خاتون ایک ٹیچر کے ساتھ جس طریقے سے لوٹ مار ڈکیتی کی گئی، اس کی انگوٹھیاں اتاری گئیں، کانوں سے بالیاں جو ہے وہ نوچ کر جو ہے وہ فرار ہوئے، اور آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے درندگی کے ساتھ اس کو ٹارچر کیا گیا، یعنی گرایا گیا، مارا گیا، اس کو ایون قتل کرنے کی حد تک وہ گئے، اور پھر وہ گری پڑی رہی اور وہ بھاگ گئے۔ تو یہ اس ملک میں خواتین کے ساتھ جو کچھ ہونا شروع ہو گیا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حکمرانوں کی کیا، راول پنڈی پولیس، یعنی اس ایس ایچ او کو بھی نہیں ہٹایا گیا، یعنی وہ احتجاجاً ریزائن کر دیتا، جناب میرے ایریے میں یہ ہوا، لیکن سی پی او کی بھی آنکھیں نہیں کھلیں، ڈی سی کی بھی آنکھیں نہیں کھلیں، تو اس قدر، اور وزیر اعلیٰ کی تو ویسے ہی نہیں کھلنی، تو کیونکہ رخ کسی اور طرف ہے، اور آواز بھی نہیں اٹھائی جا رہی ہے، پر اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس قدر بے حسی ہو چکی ہے، اور یہ کیا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جب تک حکمرانوں کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح نہ ہو اس وقت تک یہ دیکھا جا رہا ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ اب خواتین کے لیے بھی کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ دو بہت ہی اہم معاملات اس وقت چل رہے ہیں، اور بعد میں کہا جا رہا ہے کہ موٹر سائیکل سوار دونوں بھائی تھے، اور کسی جگہ پہ انہوں نے پولیس پہ فائرنگ کی تو اس کو جو ہے وہ آگے سے زخمی ہو گیا تو گرفتار کر لیا گیا، یعنی ایک ایسی سٹوری ڈالی گئی تاکہ لوگ جو احتجاج شروع کیا تھا تاکہ وہ رکا جا سکے، لیکن یہ اب سراپا احتجاج نہ صرف ٹیچرز ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ظاہر سرکاری ملازم اس قدر اس وقت، یا عام شہری بھی ہے کہ وہ آواز اٹھانے سے بھی قاصر ہے، اس قدر بے حسی جو ہے وہ اس معاشرے میں پائے گی، اور آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوگا یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، اور جب تک حکمران اس سے بچے ہوئے ہیں یہ معاملہ چلتے رہیں گے، جب حکمرانوں پہ آئے گی تو پھر اس کے لیے قانون سازی بھی ہوتی ہے، اس کے لیے سزائیں بھی ہوتی ہیں، جزا بھی ہوتی ہے، تو یہ ملک جو ہے وہ 24 کروڑ عوام 25 کروڑ عوام کا نہیں رہا، اب یہ ملک صرف اشرفیہ اور چند، یعنی 0 پوائنٹ سم تھنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے پاس یہ اختیارات ہے، جن کے ساتھ 10 گاڑیاں ہوتی ہیں، سیکیورٹی ہوتی ہے، ان کے بچوں کے لیے بھی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن باقی 24-25 کروڑ عوام جو ہے وہ جس طریقے سے گلیوں میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ابھی تکلیف نہیں۔